اچھا، اس سال 2025 جو سال تھا وہ ایکچولی بڑا اچھا سال تھا۔ لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی نے اس میں بہت زیادہ کام کیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 2023 ہو یا 2024 ہو، ہمارے پاس 2024 میں ہماری باڈی تھی، میں صدر تھا، 2025 آیا۔ الحمدللہ یہ 2 سال بڑے مثالی سال ہیں۔ ویسے تو ہمارے بڑے سال رہے، اور جس طرح جرنلسٹ گروپ نے اچیومنٹس کی، جس طرح ہم سٹارٹ اگر کریں تو فیس 1، اس کے بعد ایپ بلاک، اور اس کے بعد پریس کلب کی ڈیولپمنٹ کا کام، صحافیوں کی ویلفیئر کا کام، اور دیکھیں اس سال 2025 جو ہے ہمارا الحمدللہ ایک کامیاب سال تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی اچیومنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس جرنلسٹ گروپ نے 2004 میں جو الحمدللہ کام کیا فیس کا، جرنلسٹ کالونی کا، تو اب 2000 ہمارے پاس ہم نے اسی گروپ نے 923 لوگوں کو پلاٹ دیے پہلے، اور اس کے بعد فیس بلاک میں ہم نے دیے 300، اس کے مقصد ہے 1223۔ اب ہمارے پاس 2000 ہمارے جو ممبران تھے جن کی 2012 کے بعد ممبرشپس ہوئیں، وہ چھت کے بغیر تھے۔ الحمدللہ 2024 میں جب آئے تو ان کے لیے کام شروع کیا، اور اللہ نے اس سال، یہ 2025 ایک مثالی سال ہے، اس میں ہمیں سرخرو کیا۔ ویسے کہ سب سے پہلے تو ہم نے، چونکہ اس پریس کلب جب ہم آئے 2024 میں، تو ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ ہم تو بالکل یہاں پہ ایسے تھا کہ کچھ تھا نہیں۔ ہمارے پاس 60-70 لاکھ تو صرف بل کی ادائیگیاں چڑھی ہوئی تھیں بجلی کی۔ الحمدللہ سولر لگایا، تو آج جو بل 2025 میں نومبر دسمبر کا بل آیا وہ 1100 روپے ہے۔ تو یہ اچیومنٹ بھی، اس سے اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، یہ لائف ٹائم میں اچیومنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، ایکچولی ہمارا جو فوکس تھا یہ تھا کہ جرنلسٹ کی ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ 2025 کے بجٹ میں چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے، لاہور کے جرنلسٹوں کے لیے 1 ارب روپے کا انڈونمنٹ فنڈ کا اعلان کیا۔ بجٹ میں رقم آئی، اور اس کے بعد اسی بجٹ میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اعلان کیا، جو آن پروسیس ہیں، لوگوں کا ڈیٹا جا چکا ہے ڈی جی پی آر کے پاس، ان کو ملنے ہمیں تو اب لاہور میں جگہ دیں۔ اب لاہور میں بھی واقعی اب یہ کہیں کہ لاہور میں جگہ ہے، تو لاہور میں جگہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ جو جگہ میں نے کہی تھی وہ جگہ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں دے دی۔ اور اس میں ہوا یہ کہ ہم نے جب وزٹ کیا، پہلے ہم وزٹ کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ جو کل وزٹ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 2000 نہیں 3200 خاندانوں کو چھت فراہم کر دی جرنلسٹ گروپ نے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں، اس سے بڑی اچیومنٹ، یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ہے جرنلسٹ گروپ کی اور 2025 کی گورننگ باڈی کی، کہ اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی کہ 2000 ہمارے ممبران ہیں اور 1200 جو لوگ ہیں، اس میں ڈی جی پی آر کا 20% کوٹا ہے۔ اگر وہ 20% کوٹا دیکھ لیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، تو ہم نے وہ لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جو لوگ لاہور پریس کلب کے ممبر نہیں لیکن جرنلسٹ ہیں، وہ وہاں سے انہیں اکوموڈیٹ کرایا۔ اور اس بات کا فیصلہ پنجاب لذیذ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ نے کیا، اور بورڈ میں کی جو چیئرمین ہے وہ خود محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہیں۔ ان کے بہاف پہ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ چیئر کرتی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، اور وہ پورا بورڈ ہے، اس میں 3 ایم پیز ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بات کی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے، یہ تو جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے دل سے پوچھیں تو یہ جگہ فیس 1 سے بھی خوبصورت جگہ ہے۔ لاہور پریس کلب سے کل ہم چلے ہیں، ٹوٹل ہمیں 19 منٹ لگے ہیں اس جگہ پہ جاتے ہوئے، ٹھوکر سے صرف 5-10 منٹ لگتے ہیں۔ وہ جو سڑک ہے 280 فٹ کی، اتنی بڑی سڑک تو شاید پاکستان میں نہ ہو، وہ بن رہی ہے۔ جس دن وہ بن گئی تو شاید ٹھوکر سے 5 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ایسا یہ خواب تھا، جو شرمندہ تعبیر ہوا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اور اس کے خلاف جو اس کا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں۔ وہ 3200 خاندانوں کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسے شرمناک لوگوں کو جو ہے ان کو بالکل نہ، جو 3200 خاندانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے وہ اس صحافی کمیونٹی کا نہیں رہ سکتا، نہ ہمارا حصہ رہ سکتا، نہ وہ رہ سکتا۔ اس کے لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں ماضی میں نہیں ہوا۔ 2025 سے پہلے
ایپ بلاک کی ایک ایک ڈیولپمنٹ کرائی، تمام وہاں پانی، بجلی، گیس، فیس برج۔ اب آپ کبھی بھی ایپ بلاک میں جائیں اور اپنا مکان تعمیر کر لیں، آپ اپنا NOC لیں پنجاب جنرل ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ سے، گھر بنا لیں۔ الحمدللہ 300 صافی اب اپنا وہاں گھر کبھی بھی بنا سکتے ہیں، آج بنا سکتے ہیں۔ ہم نے وہ وعدہ جو دسمبر آ گیا تھا، ہم نے وہ جون میں پورا کیا۔ فیز 2 کا جو اصل کام تھا، حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں ہمیں 400 ملین، جس میں 40 کروڑ روپیہ اس زمین کے لیے خریداری کے دیا۔ اب ممبر نے 1 روپیہ نہیں دینا سوائے ڈیولپمنٹ چارجز کے۔ یہ زمین کی قیمت جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ادا کی ہے گرانٹ ان ایڈ کی شکل میں، حالانکہ کافی بیوروکریسی بھی اس کے خلاف تھی، اور جب کہ میں کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو CM صاحبہ نے اعلان کیا کہ نہیں، یہ گرانٹ ان ایڈ ہی دینی ہے، تو ان کی مہربانی ہے۔ عظمہ بخاری نے ہمارا مقدمہ لڑا، ہماری بہن ہے، انفارمیشن منسٹر ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ الحمدللہ جب ہم نے میٹنگ کی روڈا سے، ہماری بے دربے میٹنگز ہوئیں، جس میں سیکٹری انفارمیشن پنجاب طاہر رضا ہمدانی بڑے پازیٹیو آدمی ہیں، بڑے اچھے ہمبل آدمی ہیں، اویلیبل رہتے ہیں، جرنلسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ جو میٹنگز ہماری ہوئی، اس میٹنگز میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ اس کی قسط کتنی ہوگی۔ میں نے انہیں کہا جی قسط تو جو میڈیا انڈسٹری کا حال ہے، قسط تو جو ہے وہ قسط عام تو دے ہی نہیں سکتے، 20-25 ہزار، 15,000 روپے ہم نے قسط جو رکھوائی۔ اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو 3 سال میں ڈیولپ کر کے دینا ہے، چونکہ یہ تمام کا انسان، اس کی جو جتنی بھی مینجمنٹ ہے، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ نے روڈا کے حوالے کر دی ہے۔ اب روڈا کے چونکہ اپنے قوانین ہیں، وہ تو بنا لیں گے 3 سال میں، لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح بھی دیکھیں، آپ کو جب 1 کروڑ روپے کی چیز مل رہی ہو تو آپ نے 12 لاکھ 12.5 لاکھ جو دینے وہ بھی ایک ساتھ میں دینے، 15,000 روپے مہینہ۔ جب ایپ بلاک بنا تب بھی 10% گئے تھے، جب ہم نے پہلا بلاک بنایا فیز 1 اس میں بھی 10% گئے تھے۔ اس وقت یاد ہے مجھے بھی، ہم نے 50,000 روپے دی تھے 2014 میں۔ آج آپ دیکھیں ہم نے ان کے لیے وہ بھی لڑائی لی، اور 62,500 روپے جو ہیں وہ دیے آدھے 5%۔ تو یہ ساری کی ساری فیسلٹیز میں اس لیے کر رہا تھا، اس لیے ایفرٹ کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری کا بڑا برا حال ہے۔ ہمارے کیمرہ مین، فوٹوگرافر، ڈیسک پہ کام کرنے والے، رپورٹرز، جو بھی منسلک ہے ہمارے اس پریس کلب سے، وہ بیچارے کس طرح اپنے گزارے کرتے ہیں، بہت اس کا احساس ہے مجھے۔ تو اس احساس سے ہم نے یہ رکھا ہے۔ بڑے آج دنیا بڑی خوش ہے الحمدللہ۔ اب میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے جو وہاں سیکٹری انفارمیشن نے بھی کہا، اور اب بار بار انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کی کہ فروری میں چیف منسٹر پنجاب اپنے ہاتھ سے اس کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کریں گے۔ اس چوتھی بات، یہ ساری ڈیولپمنٹ چونکہ اس سال کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ماسٹر پلان بھی ہمیں موصول ہو چکا۔ کچھ اس میں تھوڑی غلطیاں تھیں، وہ بھی ریکٹیفائی ہو چکی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 1-2 روز میں ہمیں وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ بھی ہم دکھائیں گے، لوگوں کو ڈسپلے کریں گے کہ اس پہ پلاٹ نمبر تک لگیں۔ جب ماسٹر پلان بنتا ہے تو وہ سب اس میں آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ گریو یارڈ ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، یہ باغ ہیں، یہ باغیچے ہیں، یہ گلیاں ہیں، یہ پلاٹ نمبر ہے۔ وہ الحمدللہ وہ سب ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار ہے۔ اب فیز 2 بالکل تیار ہے انشاءاللہ۔ 3200 خاندان انشاءاللہ 3 سال میں اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہماری ہے اس کے سامنے DHA لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کا ہے۔ تو یہ سال کی میں سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں کی یہ سب سے بڑی 2025 کی اچیومنٹ تھی۔ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ دیکھ لیں، ہم نے جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے میرا خیال ہے اس سال جو ہیں 70 سے 80 لاکھ روپے جو ہے وہ اپنے ممبران کو دلوائے، جن میں جو حادثات کا شکار تھے، جو ہماری بہن بیوگان ہیں ان کو دلوائے، اور کافی 70 سے 80 لاکھ روپے جو ہے اس سال ہم نے دیے، اور ہر سال ہم دلوا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ اسی لیے بنوایا گیا تھا، اور اب تو کسی کو ضرورت پڑے گی بڑی تو وہ انڈونمنٹ فنڈ سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کو حکومت دے دے گی۔ جی کسی کے بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس نے باہر جانا ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، حادثہ ہے، کوئی آپریشن ہے جو نہیں ہو پا رہا، ہم انشاءاللہ وہ انڈونمنٹ فنڈ سے، چونکہ 1 ارب روپے کا انڈونمنٹ فنڈ ہے، اگر اس کو آپ بینک میں، انڈونمنٹ فنڈ کا مطلب اپنے رکھ دینا ہے، تو اس سے آپ کو 1 کروڑ روپے مہینہ آئے گا، تو آپ کو 12 کروڑ سال کا آئے تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ادھر پریس کلب میں آ جائے تو یہاں پہ
یہاں پہ پریس کلب میں 2023 میں آپ لوگوں سے باہر جا کے انٹرویوز کریں، اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں گلاس نہیں ہوتے تھے، یہاں پہ چائے پینے کے لیے کپ نہیں تھے، اللہ معافی دے پتہ نہیں کس طرح وہ چلتا تھا یہ کلب۔ الحمدللہ 2024-25 کو دیکھ لیں، آج آپ یہاں صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ دیکھیں، روٹیاں کھائیں، کچھ کریں۔ پھر ہم نے باہر سارا جو فرنیچر تھا اس کو ٹھیک کیا، لابی کو ٹھیک کیا۔ ہم اس کی ڈیولپمنٹ آہستہ 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 کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک پہاڑی کا ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ جو ہے 2025 ہمارا MOU ہوا ہے، اس میں یہ پہاڑی کی پوری رینویشن ہو رہی ہے، پوری یہاں پہ ہٹس بنیں گی، پوری رینویٹ ہوگی۔ آپ وہاں پہ آ کے اپنی فیملیز کو لے کے آ سکتے ہیں، باہر سے لائیں گے، اٹریکشن ہوگی، ہوٹل ریسٹورنٹ ہوگا، پھر وہ جو ہمارا اوپن ایئر تھیٹر ہے وہ ہر روز وہاں پہ جو ہے وہ کوئی غزل کا قوالی کا پروگرامز بھی ہوا کریں گے۔ وہ ہمارا یہ 2025 میں ہم نے MOU کیا ایک کمپنی سے، وہ ساری اس پہاڑی کو رینویٹ کرے گی۔ تو یہ ہمارا ہمیشہ جرنلسٹ گروپ کا یہی کام رہا ہے کہ ہم نے جب اب دیکھیں نا کینٹین کو دیکھیں، پھر ہمارا جم دیکھیں، ہم جا کے ہم نے جم کو نیا کیا، ہم نے نئی ٹیبل سنوکرز کی، کیرم، ٹیبل ٹینس، ایک پورا فیض احمد فیض ہال کو پورا ایک سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ آپ بنایا، اور وہاں پہ الحمدللہ آج جو ہم شام کو جاتے ہیں تو لوگ، بچے، ہمارے ممبرز، خواتین ایکسرسائز کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تفریح کا کام ہے جو پہلے کبھی پریس کلب میں تھا ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ جب ہم جرنلسٹ گروپ آتے ہیں یا میری شکل میں ہمارا گروپ آتا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے، صحافیوں کی، کہ اب کچھ ہوگا، اب آیا ہے تو یہ کچھ کرے گا۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں 13 سال سے تو 13 سال آپ کیسے ہو گئے؟ تو بھائی 13 سوال اس لیے ہوئے کہ میں نے لوگوں کے کام کیے ہیں۔ جرنلسٹ گروپ جب آیا اس نے پریس کلب کو نہ صرف پریس کلب بلکہ ان کی فیملیز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی کام کیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیے، ان کی ہیلتھ ہو، ان کی ایجوکیشن ہو، ہم ہر جگہ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں وہ یہ ہمارے معزز ممبران ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمیں اس لیے سپورٹ کرتی ہیں۔ آج کیونکہ کل ہم نے جب فیز 2 کا افتتاح کیا، وہاں پہ ایک بڑی تقریب انہوں نے رکھی ہوئی تھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ روڈا نے، تو لوگوں نے مجھے اتنے میسج کیے، اتنے الیکشن میں کبھی نہیں آئے مبارکباد کے، وہ اس لیے کہ وہ خوش ہیں، انہیں پتہ لگ گیا کہ جی چھت اب الحمدللہ ہماری ہوگی، اور وہ بھی لاہور میں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹس تو بہت ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے 2026 میں انشاءاللہ تعالی جرنلسٹ گروپ کو لوگوں نے کامیاب اس لیے کرنا ہے کہ دیکھیں ممبرز جو ہیں وہ ہمارے بڑے ذہین ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ارشد انصاری آ کے کرے گا، یہ جرنلسٹ گروپ نے آگے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کی توقعات پہ ہمیشہ پورے اترے، اور انشاءاللہ 2026 کا جو سال ہوگا وہ بھی صحافیوں کی نہ صرف ویلفیئر کا سال ہوگا، بلکہ ان کو انشاءاللہ تعالی فیز 2 میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی کہ وہ الحمدللہ وہ خوش ہوں گے۔ ان کے وہاں میں تو اب کہتا ہوں کہ ہم نے تو لوکیشن شیئر کی ہے، وہ جائیں، اس کو دیکھیں، ان کے بچے لے کے جائیں، اس پہ جا کے دکھائیں کہ آپ کی یہ زمین ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کو 2-4 دن میں بھی سرپرائز دوں گا، جب اس کا ماسٹر پلان آئے گا انہیں سمجھ آ جائے گی کہ پلاٹنگ بھی ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2026 میں ہمارا جو اولین منشور ہے جو ہم نے کرنے جانا ہے وہ فیز 2 کی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ فیز 1 میں جو ہے وہ ہم نے کمیونٹی سینٹر جو ہے اس کو وہاں پہ نیا بنانا ہے۔ فیز 1 میں جو کمرشل جگہ ہے اس کو آکشن کرائے گا پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، وہ کروانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ ایک ہسپتال بنوانا ہے فیز 1 میں، ایف بلاک میں گھروں کی تعمیر شروع کروانی ہے۔ پریس کلب میں انشاءاللہ تعالی چونکہ فنڈز جو تھے پہلے یہ کبھی لا ہی نہیں سکے، 2024 ایسا سال تھا کہ 5 کروڑ کے فنڈز ہمیں ملے، الحمدللہ ہم نے 1 کروڑ کا سولر لگوایا، اور اخراجات، چونکہ اب پریس کلب کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ممبران بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ آنا جانا بہت ہے، تو مہربانی حکومت پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ کی، انہوں نے وہ فنڈز دیے۔ ابھی ہمیں پورے فنڈز نہیں ملے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی 2026 میں یہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ باڈی کوئی بھی ہو، کیونکہ پریس کلب نے تو رہنا ہے، تو پریس کلب کے مستقل بجٹ میں جو ہے وہ 5 کروڑ پہ آنے چاہیے تاکہ پریس کلب کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور جو اپنے 5 کروڑ ابھی اس کی پورا فنڈ نہیں ہے، چونکہ ہمارا فنڈ زیادہ ہے تو ظاہر ہے کچھ ہماری اپنی سورس ہے، انکم ہے یہاں سے جو ہوتی ہے ہم اس کے بھی ساتھ کرتے ہیں۔
تو کہ اب انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا یہ منشور ہے، پریس کلب کی تھوڑی رینوویشنز جو ہے وہ ہم نے کو ٹھیک کرنی ہے، کشادہ کرنا ہے۔ اس پہ شاید ہمارا ایک پروگرام بھی ہے کہ ہمارا جو کیفیٹیریا ہال ہے اس کے اوپر بھی ایک ہال ہے، اس کی بھی تعمیر کی جائے، وہاں پہ بھی ہماری جو خواتین صحافی ہیں وہ بھی اپنی کو پرائیویسی دیکھ سکیں، بیٹھ